پڑوس ملک میں ایک شادی ہوئی، بڑا رئیس قسم کا آدمی تھا، انتہائی مالدار۔ شادی ہوئی بچی کی، 1 سال پہلے سے تیاری کرنا شروع کی، پتھر کے برتن بنائے باراتیوں کو کھانے کے لیے، مزدوروں کو 1 سال پہلے گھر بلا لیا کہ پتھر کے برتن بناؤ، اعلیٰ قسم کے پتھر، اور اس پر شادی کی تاریخ ڈالی، اور پھر اعلان کیا جو باراتی جس برتن میں کھانا کھائیں گا یادگار کے طور پہ وہ پتھر کا برتن اپنے ساتھ میں لے کر جائے۔ ہر باراتی کے گلے میں 1000 روپے کا ہار ڈالا۔ دولہے والوں نے سوچا جب سامنے والی پارٹی اتنا خرچ کر رہی ہے تو ہم بجائے کار کے، بجائے گھوڑے کے، ہاتھی پر جائیں گے۔ چڑیا گھر سے ہاتھی لے کر آئے کرائے پر، نوشہ ہاتھی پر آ رہا ہے۔ سارا ہو گیا کھانا دانا پینا۔ جب بارات روانہ ہوئی تو لڑکی والے عورتوں نے لڑکی کے باپ سے پوچھا تم نے اتنا خرچ کیا، یہ بتائیے لڑکی کا مہر کتنا ان لوگوں نے دیا؟ تم نے اتنا خرچ کیا، لڑکے والوں نے لڑکی کو مہر کتنا دیا؟ تب باپ کی عقل ہوش میں آئی، اس نے کہا میری بیٹی کا نکاح ہی نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر! ساری چیزیں یاد رہیں، اللہ کا احکام نکاح کرنا یاد نہیں رہا۔ کیسی ذلت رسوائی ہوئی کہ فوراً پیغام بھیجا گیا، لڑکے والوں کے پاس بارات جا چکی تھی، بھائی واپس ابھی نکاح نہیں ہوا ہے۔ فضول خرچی کی، میرے اللہ نے نکاح کو ذہن سے نکال دیا۔ ایسی رسوائی ہوئی، بارات کو پھر واپس بلا کر نکاح پڑھانا پڑا۔ فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور نیکی کی بنیاد پر دیکھو نکاح کیسے ہوتے ہیں۔ نیکی کی بنیاد پر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ سکھ گھرانے کے تھے، ایمان قبول کیا، دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے لیے آئے، پورے 7 سال پڑھتے رہے۔ جب دور حدیث میں گئے تو ایک بڑے نیک بزرگ ترین انسان تھے، ان کی بیوی نے کہا کہ ہماری بچی جوان ہو چکی ہیں، جائیے کوئی داماد تلاش کیجیے جو نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ جو بزرگ ترین انسان تھے وہ انتہائی مالدار، امیر ترین، لیکن تھے اللہ والے۔ وہ پورے پنجاب گھومتے رہے، مدرسوں میں دیکھتے رہے کون ایسا بچہ جو میری بیٹی کے قابل ہو، نیکی کے اندر، تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر۔ بالآخر وہ دارالعلوم دیوبند پہنچے، تھے بڑے اللہ والے، تمام بچوں کو ایک نگاہ سے غور سے دیکھا، دیکھتے دیکھتے ان کی نگاہ پڑی حضرت مولانا احمد علی لاہوری پر۔ تو اس وقت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن گنگوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ تو ان بزرگ نے حضرت شیخ الہند سے کہا کہ میری بیٹی نوجوان ہے، تقیہ نقیہ، نیک اور پرہیزگار ہے، اس بچے پر میری نگاہ ٹکی ہے، اس کی پیشانی پر مجھے ایمان کا نور نظر آتا ہے، تقوی کا نور نظر آتا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس بچے سے میری بیٹی کا نکاح ہو جائے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری کہتے ہیں میرا پورا گھرانہ دین سے دور تھا، ایمان پر نہیں تھا، سکھ گھرانہ تھا، میں اکیلا ایمان پر تھا۔ تو شیخ الہند نے کہا احمد علی تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے، یہ صاحب اپنی بیٹی آپ کی نکاح میں دینا چاہتے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ کہ حضرت سکھ گھرانے کا ہوں، اکیلا ایمان قبول کیا ہوں، پوری برادری ایمان سے دور ہے، اور میں غریب بچہ ہوں، مجھے یہ کیسا دیں گے؟ کہ احمد علی یہ دینے تیار ہے، کہ اگر یہ دینے تیار ہے تو میں بھی کرنے تیار ہوں۔ دوسرے دن عصر کے بعد نکاح طے ہوا۔ دوستوں نے کہا احمد علی کل تمہارا نکاح ہے اور تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے، میلے کچلے، ایک کام کرو ہمارا جوڑا بطور ادھار کے لے لو، نکاح میں پہن کے بیٹھ جاؤ،
تاکہ سارے لوگ آپ نوشہ رہیں گے، آپ کو دیکھیں گے۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نکاح کے موقع پر میں کسی کا جوڑا پہننا اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہوں، جو پھٹا ہے وہی پہنوں گا۔ پھر دوستوں نے کہا احمد علی ایک کام کرو، کم سے کم اس کپڑے کو دھو کے ڈال دو تاکہ سوکھ جائیں تو کچھ سفید تو نظر آئے۔ حضرت مولانا احمد علی کہتے ہیں کہ میں نے دھوتی باندھ کر وہ کپڑے کو دھویا، دھوپ میں سکھانے ڈالا، ابر آ گیا، ٹھنڈی کا موسم تھا، اللہ کی شان عصر تک کپڑے سکھے گیلے رہے۔ جب عصر کی اذان ہونے لگی میں دعا کرتا پیارے اللہ مہربانی فرمائے کپڑے کو سکھا دیجیے۔ کپڑے گیلے تھے، میں کپڑے کو ہوا میں لہراتا، کپڑے ٹھنڈے تھے، عصر کی اذان ہوگی، میں وہی گیلے کپڑے پہن کر مجلس سے نکاح میں آ گیا۔ میرے سسر جو بننے والے تھے ان نے مجھے کل بھی اسی کپڑے میں دیکھے تھے، آج بھی اسی کپڑے میں دیکھا تھا۔ ان کی نگاہ دینداری پر تھے اپنے گھر کے بڑے مالدار زمیندار۔ جب خطبہ نکاح ہوا اور میں دور حدیث سے فارغ ہوا اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ میں لے کر گیا، نیا نیا فارغ ہوا تھا، ابھی کوئی پہچانتا نہیں تھا، کہیں ملازمت نہیں ملی تھی، میرے گھر میں فاقے ہونا شروع ہو گئے، کبھی کھانا ملتا کبھی نہیں ملتا، کبھی ملتا کبھی نہیں ملتا۔ بالآخر میری بیوی اپنے میکے گئی، اس کی ماں نے پوچھا، باپ نے پوچھا بیٹا اپنے شوہر کو اور اپنے گھر کو کیسے پایا؟ ان کی بیٹی نے ایک ہی جواب دیا، ابا حضور امی جان میں سنا کرتی تھی جنت مرنے کے بعد ملے گی، لیکن میں نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کو شکایت نہیں کی، وہ نیک تقیہ نقیہ متقی بچی تھی کہ جنت تو مرنے کے بعد ملیں گی، لیکن میں نے جنت کو اپنے گھر کے شوہر پر اپنے شوہر کے مکان پر دیکھ کر آئی ہو۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے جب احمد علی نہیں تھا تب میرے سسر نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، آج اللہ نے احمد علی کو احمد علی بنا دیا ہے۔ لکھا ان کے بارے میں کتابوں کے اندر کہ طائف سے لوگ ان کے لیے پھل کھانے کے لیے ہدیہ میں لایا کرتے تھے، اور پنجاب کی بڑی بڑی سرداروں کی بیویاں اور بیٹیاں حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے مکان کے صحن میں جھاڑو مارنے کو اپنی سعادت مندی سمجھا کرتی تھی۔ اللہ نے ایسا وقت بھی لایا۔ جب انتقال ہوا تو انہی کے خلفاء میں سے کسی خلیفہ نے خواب دیکھا، حضرت کیا بنا آپ کا انتقال ہوا؟ کہ میں دنیا میں اللہ سے بہت ڈرتا تھا، جب مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ نے کہا احمد علی کیا لائے ہو؟ میں اور ڈرنے لگ گیا کہ پکڑ نہ آ جائے اللہ پاک کی۔ اللہ پاک نے کہا احمد علی تم نے ایسی نیکی کی زندگی گزاری، ایسی تقوی کی زندگی گزاری، ہم تم سے راضی ہو چکے ہیں۔ جس قبرستان کے اندر لوگوں نے تم کو دفن کیا ہے ہم نے پوری قبرستان کی مغفرت کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے ان کے قبر سے خوشبو آیا کرتی تھی، جنت کی خوشبو۔ علماء نے دعا کی اللہ خوشبو کا راز بند کر دیجئے ورنہ لوگ شرک کریں گے۔ نیکی کی بنیاد پر رشتے کیجئے، داماد تلاش کیجئے نماز پڑھنے والا، داماد تلاش کیجئے تہجد پڑھنے والا، داماد تلاش کیجئے اشراق اور چاشت پڑھنے والا، فرض پڑھنے والا، حلال کمانے والا۔ خدا کے واسطے اپنی بچیوں کی عمر کو زیادہ مت کرو، اچھے داماد کو چھان بین کے اندر اپنی بچیوں کی عمریں زیادہ ضائع مت کرو۔ جو لڑکا مناسب مل جائے اس سے رشتہ کر دو، جو لڑکا مناسب مل جائے دینداری کی بنیاد پر، نمازوں کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا بیاہ کر دو۔